الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم او کما قال۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 113 ہے، 113۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیارے نبی علیہ السلام کو اور تمام مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ فرمایا پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی اہل النار ہیں، جہنم والے ہیں۔ یہاں دو چیزیں بڑی اہم سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو وہ مشرک ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جیسے صحیح البخاری میں قبیلہ دوس کے لیے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، قبیلہ دوس کے لیے آقا علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے حوالے سے مشہور یہ حدیث ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں رہتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو زندہ انسان کے لیے مشرک ہے، کافر ہے، ہدایت کی دعا کرنا یہ سنت ہے انبیاء اور رسل کی، اس میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ایک شخص مشرک اور کافر مر جاتا ہے تو کیا پھر بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ ابھی حال ہی میں ایک فنکار، اداکار فوت ہوا، مر گیا، کافر اور مشرک۔ تو بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ نہ صرف اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے بلکہ کوئی بھی اگر کافر اور مشرک مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ دعا نہ کرے، لیکن جو دعا کرتے ہیں ان کو روک بھی نہیں سکتا۔ یہ موقف کچھ لوگوں کا سامنے آیا ہے، بڑے بڑے اس میں لوگ ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے مخالف جا رہے ہیں۔ میں نے جو ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 پڑھی ہے، اس آیت میں واضح طور پر، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بالکل آخری جو نبی علیہ السلام کے سال ہیں ان سالوں کی بات ہے جب کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے ہر طرح کے معاہدات جو ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے، برات کا اعلان ہوا ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔
تو اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ نہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جائز ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور ان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ وہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے، اور جو کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے جائے گا اس کا دوزخی اور جہنمی ہونا واضح ہے، تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ دعا ہو سکتی ہے، انہوں نے جو دلائل، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی قرآن کی دلیل ہی نہیں ہے کہ جس میں دعا کرنے سے روکا گیا ہو. تو میں ایسے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را آپ قرآن کی اس آیت کو سٹڈی کریں اور اس کا پورا سیاق و سباق دیکھیں. پھر اسی سورہ توبہ میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، تو اللہ نے کہا کہ 70 بار بھی پڑھاتے تو میں نے اس کو پھر بھی معاف نہیں کرنا تھا، تو آپ نے اس کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اور اس کے بعد آگے جا کے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب آپ نے کسی کافر، مشرک، کسی منافق جو اعتقادی منافق ہے، عملی اعتبار سے تو مسلمانوں میں بھی کئی منافق ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، لیکن جو عقیدہ تن منافق ہے کہ جس نے کلمہ اس نیت سے پڑھا ہے کہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، تو ایسے منافق کا جنازہ پڑھنا، پڑھانا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. پھر جو احباب یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، تو میری ان سے التجا اور گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ سٹڈی تو کریں کہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکالا ہے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اب وہ ایک معاہدہ تھا، ایک وعدہ تھا، اور اس وعدے کے مطابق جو ہے وہ دعا کرتے رہے. لیکن جب واضح ان پر ہو گیا کہ وہ کافر اور مشرک مر چکا ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا نہ کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی. اور اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں نے تلاوت کی ہے، اس کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ، یعنی واضح یہ لفظ آ گئے کہ وہ تو ایک وعدہ تھا، وہ اس وعدے کی پاسداری کر رہے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا، جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یا یہ واضح الفاظ ہے اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے، یعنی انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی. واقعی ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بردبار تھے، یعنی ان کے دل میں ایک باپ کی محبت تھی، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں والدین کی محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کی وجہ سے اور پھر اس وعدے کی وجہ سے وہ یہ دعا کرتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جب یہ بات ان پہ عیاں ہوگی، واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر انہوں نے اس سے لا تعلقی کر لی اور دعا کرنا چھوڑ دی. اور احادیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ ان کے باپ جہنمی ہیں، دوزخ میں جائیں گے. لہٰذا جس کا دوزخی ہونا، جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہے. اور اگر ایک انسان کلمہ توحید نہیں پڑھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرتا، دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو اس کے لیے مغفرت کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو سورہ آل عمران، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے کہ اے اللہ تو اگر قیامت والے دن جب اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے اور میری ماں کو اللہ خدا بنا لو اللہ کے مقابلہ میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا، اور تو جانتا ہے جب تک میں وہاں تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں نے تیری عبادت کا حکم دیا. جب میں دنیا سے آ گیا تو نے مجھے اٹھا لیا، تو پھر تو شاہد ہے، تو ان کے اوپر گواہ ہے.
آخر مختصر یہ ہے کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے، چاہتا ہے تو معاف کر دے۔ تو یہ ایک انہوں نے عام بات کی ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کو لازمی معاف کر دے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کے اختیار میں تو یہ ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا، اور قرآن کے اس کے اوپر سورہ نساء کو پڑھ کے دیکھیں کہ مشرک اور کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ تو جس کے اوپر جنت حرام ہے اور وہ دوزخ کا مستحق بن چکا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا اہل علم سمجھتے ہیں اور بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی خود نہیں کرنا چاہتا تو وہ روک بھی نہیں سکتا۔ بھئی روک کیوں نہیں سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے حجت اور دلیل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات آ گئی، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے، ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اور مومنوں کو یہ حکم ہے کہ آپ نے مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، آپ دعائے مغفرت اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے، ہمیں کسی دوسرے رسول کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ البتہ انبیاء اور رسل پر ایمان کا حکم ضرور ہے کہ ہم سارے انبیاء اور رسل کو مانتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں کہی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ واقعہ 2-3 جگہوں پہ قرآن میں موجود ہے، تو سورہ ہود میں بھی اور دیگر سورہ مبارکہ میں بھی، کہ فرشتے آئے اور انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قوم کی طرف جا رہے ہیں فلاں علاقے کو تباہ کرنے، قوم لوط کو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ تورات کا اور زبور کا اور بائبل کا حوالہ دے کے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہاں 50 لوگ اگر تیرے اللہ کے بندے ہوں، اللہ سے مکالمہ کیا تو پھر بھی ان کو ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ 45 پہ، حتیٰ کہ وہ جب 5 پہ آئے تو اللہ نے کہا نہیں بھی 5 ہوں گے تو پھر ہلاک کر دوں گا۔ حالانکہ یہ تورات اور بائبل کا جو واقعہ اس کا ہمیں قرآن نے جو بات کی ہم تو اس کو فالو کریں گے، اور وہ تعریف شدہ ہے۔ بائبل یا تورات کی اگر بات کرتے ہیں وہ تعریف شدہ ہیں، اور پھر ان پہ عمل کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے، اور ان میں تو کئی ایسے واقعات ہیں جو سیرت انبیاء کو داغدار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ اس مقام کو پراپر طریقے سے سٹڈی کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے تھا کہ وہ لوط علیہ السلام ہے اور ان کے کچھ پیروکار ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ باقی لوگوں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفارش ہی نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو میں ان پر زمین و آسمان کے جو رزق کے اور برکات کے دروازے کھول دیتا۔ تو ایمان اور تقوی اختیار کرنا یہ شرط ہے۔ تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ اسلام قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ کسی بھی کافر، کسی بھی مشرک کے لیے دعائے خیر کرنا اور دعائے مغفرت کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ ہدایت کے لیے آپ دن کو دعا کریں، رات کو دعا کریں، اس کی اجازت ہمیں اسلام نے دی ہے، بلکہ یہ سنت طریقہ ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ باقی جو میرے علم میں چند باتیں تھیں میں نے گزارش کر دی، وہ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔